بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 62 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور سبق نمبر 62 کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اپنے سبق کے پہلے حصے میں عبارت، ترجمہ اور اس سبق میں زیر بحث مسائل، پھر عبد معزون سے متعلق کچھ سمجھا تھا اور آخر میں عبد معزون اس کی تجارت سے متعلق 3 اصول ذکر کیے گئے تھے۔ اب یہاں ہم اپنی اس عبارت کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ اس متن کے اندر 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ من باع دارن، کہ ایک شخص یعنی ایک مالک اپنا مکان بیچتا ہے، اس کا ایک عبد معزون ہے اور اس عبد معزون کے اوپر قرضہ ہے، ایسا قرضہ جس نے اس کی گردن کو گھیر رکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس عبد معزون کو شفا ملے گا اپنے مالک کے خلاف، کہ جو مکان مالک بیچ رہا ہے عبد معزون اس کو شفا کے طور پہ لے لے گا۔ دوسرا مسئلہ اس کا برعکس ہے، وَقَذَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ هُوَ الْبَائِعُ، کہ اگر یہ عبد معزون جو قرض کے شکنجے میں آیا ہوا ہے یہ اپنا مکان بیچتا ہے تو بائع، تو اس صورت میں اس کا مولا، اس کا ظاہری آقا جو اس کے پڑوس میں بھی رہتا ہے، اس کو حق کی شفا حاصل ہے۔ یہاں سے شارح اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، لأن الأخذ بالشفاعة، اس لیے کہ شفا کے ذریعے جو لینا ہوتا ہے یہ لینا کوئی مفت میں نہیں ہے کہ شفا والا کہیں صرف شفا کا دعویٰ کرے گا اور اس کو مکان مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شفا والا بھی اس مکان کو، زمین کو ایسے ہی لیتا ہے جیسے کوئی خرید کر لیتا ہے۔ تملکن بالثمن، تو شفا کے ذریعے لینا تو یہ ثمن دے کر مالک بننے کو کہا جاتا ہے، مفت میں مالک بننے کو شفا کے ذریعے لینا نہیں کہتے۔ تو پھر یہ شفا کے ذریعے لینا شراء کے درجے میں ہو گیا، فَيُنَزَّلُ مَنزِلَةَ الشِّرَاءِ یا فَيُنزَلُ مَنزِلَةَ الشِّرَاء، اس کو شراء کے درجے میں اتارا گیا کہ یہ بھی گویا کہ ایک طرح کی خریداری ہی ہے۔ تو آیا اب یہ خریداری مفید بھی ہے یا نہیں، کہ غلام اپنے آقا کو بیچے، آقا اپنے غلام کو بیچے، تو اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں 2 صورتیں، غلام کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی صورت یہ بنے گی کہ جب غلام پر کسی قسم کا کوئی قرضہ نہ ہو یا ہلکے پھلکے قرضے موجود ہوں جو اس کی رقبہ کو محیط نہ ہوں، جنہوں نے اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں نہ لے رکھا ہو، تو ایسی صورت میں وہ غلام جتنی خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ خرید و فروخت تو براہ راست اس کے مالک کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں تو گویا کہ وہ مالک کی طرف سے ہی بیچ رہا ہے، مالک کی طرف سے ہی خرید رہا ہے، یعنی خریدنا اور بیچنا گویا کہ وہ ایک ہی رخ سے پایا جا رہا ہے، کہ جیسے زید خود بیچے اور خود ہی اس سے خرید لے، تو جیسے یہ عمل باطل ہے، تو یہاں بھی اگر اس غلام کی کیفیت یہ ہو کہ اس پر کسی قسم کا قرضہ نہ ہو تو یہاں یہ خرید و فروخت بھی باطل سمجھی جائے گی، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ غلام کی ساری چیزیں وہ مولا ہی کی ہوتی ہیں۔ اگر غلام فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے اپنے مولا سے مکان خرید بھی لے، بظاہر یہ معاملہ ہو بھی جائے کہ فلاں غلام نے اپنے مالک سے اس کا مکان 10 لاکھ روپے میں خرید لیے، تو چونکہ یہ غلام اپنے مالک کا ہی ہے لہٰذا نتیجتاً یہ غلام بھی اپنے آقا کا ہوگا، جو مکان اس نے خریدا ہے وہ بھی اس کا آقا کا شمار کیا جائے گا۔ لیکن یہ حالت اس وقت ہے جب اس غلام پہ کسی قسم کا کوئی قرض نہ ہو۔ تو وَهَذَا لِأَنَّهُ مُفِيدٌ سے دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ یہاں خریدنا اس کا مفید ہے، فائدہ مند ہے، کیونکہ اوپر کیا آئے ہیں وَلَهُ عَبْدٌ مَعْزُونٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ، یہاں ہمارے سبق میں غلام سے مراد وہ ہے جو عبد معزون ہے اور اس عبد معزون پر قرضوں کا بوجھ ہے، اور وہ اتنے قرضے ہیں جنہوں نے اس غلام کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، قرض میں اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، یعنی اتنا قرضہ ہے جو اس غلام کی قیمت یا ثمن کو محیط۔ مثلا یہ غلام، اس کی اپنی مالیت 50,000 ہے، یعنی اگر اس غلام کو بیچا جائے تو 50,000 میں بکے گا، تو اب اس غلام نے تجارتی طور پہ اتنے قرضے لے رکھے ہیں کہ وہ قرضے 50 تو کیا اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، یا کم از کم درجے میں وہ قرضے اتنے ہیں کہ وہ 50,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو اب اس صورت میں جب اس پر اور لوگوں کے قرضے آ گئے تو اس حالت میں یہ غلام اپنے مالک کا نہیں رہا،
بلکہ حقیقتاً یہ غلام ان لوگوں کی ملکیت میں جا چکا ہے جن کے قرض اس پر لازم ہے۔ تو ہوتا ایسے تھا کہ جب ایسی صورت پیش آتی کہ غلام نے لوگوں سے قرضے لیے ہوتے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہوتا تھا، تو پھر آخری درجے میں آ کر اس غلام کو بیچ دیتے تھے، اور اس کو بیچنے سے جو پیسے ملتے ان کو مزید قرض اتارنے میں استعمال کرتے۔ تو اب یہاں مفید اس لیے ہے کہ وہ غلام اپنا مکان فروخت کر کے یا اپنے مولا کا مکان خرید کر کے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، مولا کو بیچے یا مولا سے خریدے، تو کچھ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس نفع کا کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اس نفع سے اپنے قرض خواہوں کو قرض ادا کرے گا، کہ مارکیٹ میں جن لوگوں کے قرضوں کے نیچے یہ دبا پڑا ہے، جن لوگوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں، تو اگر یہ عبد معزون خرید و فروخت کرتا ہے، چاہے اپنے مالک کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، تو اس کا نفع ہے کہ وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کر سکے گا۔ تو ایسی صورت میں لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْغُرَمَاء، تو اب اس غلام کا تصرف اپنے غرماء کے لیے ہے، قرض خواہوں کے لیے ہے، مولا کے لیے نہیں۔ تو گویا کہ یہ اپنی جان چھڑانے میں، قرضوں سے اپنے آپ کو نکالنے میں، اس خرید و فروخت سے ہونے والے نفع کو استعمال کرے گا۔ بخلاف ما اذا لم يكن عليه دین، بخلاف دوسری صورت کے کہ جب اس غلام پر کسی قسم کا کوئی قرضہ نہ ہو۔ تو جب قرضہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں لأنه يبيعه لمولاه، وہ غلام اپنے آقا کی طرف سے ہی بیچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خریداری کے سارے معاملات ان کا رخ جو مالک ہے اس کی طرف ہوتا ہے، کہ اس سے اس کاروبار میں جو نفع حاصل ہوگا وہ نفع اس کا اپنا نہیں ہو سکتا، وہ تو سب اس کے مولا کے لیے ہوگا، اور جو تصرف کرے گا سب مولا ہی کے لیے ہوگا۔ تو یہاں ایک اور ضابطے کی طرف اشارہ کیا جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وَلَا شُفْعَةَ لِمَنْ يَبِيعَ لَهُ، کہ اس کو حق شفع نہیں ملتا، لِمَنْ يَبِيعَ لَهُ، جس کے لیے اس گھر کو بیچا گیا ہو، جس شخص کے لیے بیع کا معاملہ کیا گیا ہو اس کے لیے حق شفع نہیں ہوتا۔ مثلا حماد نے احمد کو وکیل بنایا کہ وہ میرا پلاٹ فروخت کر دے، احمد نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کا پلاٹ بکوا دیتا ہوں۔ تو جب احمد حماد کی طرف سے پلاٹ کو بیچ رہا ہے، تو اب چونکہ یہاں ایک شخص گویا کہ موکل ہے اور ایک وکیل ہے، تو جب ایک شخص کسی کی طرف سے وکیل بن کے بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کا بیچنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ یہاں پہ حق شفع نہیں لینا چاہتا، کہ اگر وہ اس کا پڑوسی ہے اس کو حق شفع بھی حاصل ہے، لیکن وہ بیچنے والے کی طرف سے نمائندہ بن کے، وکیل بن کے اس مکان کے معاملات کو دیکھتا ہے یا وہ معاملات کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اس نے اگر خود لینا ہوتا تو یہ آگے کیوں بیچتا، یہ خود شفع کر کے لے لیتا۔ لہٰذا یہ معاملہ ہمارے ذہن میں ہوگا، وَلَا شُفْعَةَ لِمَنْ يَبِيعَ لَهُ، جس کے لیے بیچا جا رہا ہو، تو اب وہاں پہ حق شفع نہیں ملتا، لیکن اس کے برعکس جس کے لیے خریداری کی جاتی ہے اس سے حق شفع مل جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص خریدنے کا وکیل ہو کہ میرے لیے ایک مکان خریدو، اب میری طرف سے جو وکیل ہوگا اگر وہ اس مکان کو میرے لیے خریداری کرتے ہوئے اس پہ اپنے لیے حق شفع کا دعویٰ کر دے کہ میں نے یہ مکان خریدنا ہے، بشرطے کہ وہ اصول و ضوابط کے اعتبار سے شفیع بنتا ہو، تو اس شخص کے لیے حق شفع حاصل ہوتا ہے۔ قال امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نابالغ بچہ، اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس کو والدہ کی طرف سے ایک مکان وراثت میں ملا، لیکن وہ بچہ خود تو اس مکان کے معاملات کو دیکھ نہیں سکتا، تو اس کی طرف سے باپ اور وصی یہ دو نگران تھے، باپ تھا یا باپ نہیں تھا تو باپ نے کسی کو وصی بنایا تھا۔ تو اب جب ایک مکان اس بچے کے پڑوس میں بکتا ہے تب اصولاً یہ بچہ اگر بالغ ہوتا، سمجھدار ہوتا، تو شاید یہ خود اس مکان پہ حق شفع کا دعویٰ کرتا، لیکن تو اب ایسی صورت میں اس بچے کا باپ اور وصی یہ دونوں موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس بچے کی طرف سے اس مکان کو شفع کے ذریعے سے لیں، لیکن وہ اس بچے کی طرف سے اس مکان کو جو اس بچے کے مکان کے ساتھ میں بکا ہے اس پہ شفع نہیں کرتے۔ تو جب وہ شفع نہیں کرتے تو کیا اس بچے کا حق شفع ختم ہو جائے گا یا بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو حق شفع دوبارہ سے ملے گا؟ تسلیم الابی والوصیۃ الشفعۃ، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ ہم اس نقشے کو دیکھ لیتے ہیں، اس سے صورت مسئلہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ یہ دیکھیے اکبر نے اپنا یہ گھر فروخت کیا، اکبر پڑوسی ہے اس بچے کا کہ یہ علی نام کا بچہ ہے،
جس کو یہ گھر والدہ کی طرف سے ملا ہے۔ اب اس بچے علی کے سرپرست دو ہیں، یا والد ہو سکتا ہے یا وصی، تب ان دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی موجود ہے، اب ان کو چاہیے کہ وہ جب اس کے پڑوس میں اکبر گھر فروخت کرے تو اس پہ نظر رکھیں، اگر شفا کرنے میں بچے کا فائدہ ہے تو وہ اس گھر پہ شفا کریں۔ یہ گھر نمبر 34 بک رہا ہے اور یہ گھر نمبر 35 یہ بچے کی ملکیت میں ہے، تو یہاں حق جوار کی وجہ سے اس بچے کو حق شفا حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ تو نابالغ ہے، سمجھدار نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ بچہ اپنی طرف سے خود جا کر شفا کرے، تو یہ کام چونکہ جو اس کا نائب ہے، چاہے وہ والد کی شکل میں ہے چاہے وصی کی شکل میں ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اب اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو اب اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دینا، اس کی بھی گنجائش ہے، جبکہ امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ جب یہ بچہ بالغ ہوگا تو یہ خود جا کر شفا کرے گا، اس کو حق شفا حاصل ہوگا، اس کا حق شفا ختم نہیں ہوا۔ ہمارے سبق میں ہے وَتَسْلِيمُ الْأَبِي وَالْوَصِيِّ الشُّفْعَةَ، اب اور وصی کا شفا کو سپرد کر دینا۔ تو یہاں اب اور وصی اس سے مراد نائب ہے کہ بچے کا جو بھی نائب ہو، بچے کی نیابت میں جو بھی موجود ہو، اس کو یہ حق شفا سے متعلق حاصل ہے۔ اب وصی اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، یہاں حاشیے میں دیکھیے، قد ذکرنا، ہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان الحمل والصغیر فی استحقاق الشفاعۃ کالکبیر، کہ جیسے حق شفا ایک بڑے شخص کو ملتا ہے، ایک بالغ کو ملتا ہے، تو یہ ایک ایسا حق ہے جو صغیر یعنی نابالغ اور یہاں تک کہ جو بچہ حالت حمل میں ہے ان کے لیے بھی ثابت ہے، لاستوائہم فی سببہ، اس لیے کہ سبب شفا میں یہ سب برابر ہیں، چاہے کبیر ہے چاہے صغیر ہے چاہے حمل ہے۔ لہذا اب ان کی طرف سے اس حق کو وصول کرنے کے لیے جو ان کا قائم مقام ہوگا وہ اس کی رکھوالی کرے گا، ان کے حق کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو شرعاً ان کے حقوق کو وصول کرنا سب سے پہلے باپ ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچے کی ملکیت میں ایسا کوئی مکان ہے تو وہ دائیں بائیں نظر رکھے۔ اب کے بعد ثم وصیہ، اب پھر اب کا وصی، ثم جدہ، پھر اس کا دادا، ابو ابی کر کے اس کی تفسیر کی، اس لیے کہ عربی میں جد کا لفظ نانا پر بھی بولا جاتا ہے کہ جو ماں کا باپ ہے اس کو بھی جد کہتے ہیں، تو یہاں وضاحت کی کہ یہاں جد سے مراد ابو ابی ہی، اس کے باپ کا باپ۔ تو تیسرے نمبر پہ دادا ہے، پھر دادا کا وصی ہے، ثم الوصی الذی نصبہ القاضی، پھر اگر ان پہلے چاروں میں سے کوئی نہیں ہے پھر وہ وصی ہوگا جس کو قاضی دیکھ بھال کے لیے مقرر کرے، یعنی وصی بننے میں اور اس بچے کا نائب بننے میں یہ ترتیب ہوگی، پہلے باپ، پھر باپ کا وصی، پھر دادا، دادا نہیں ہے تو دادا کا وصی، پھر وہ وصی جس کو قاضی نے مقرر کیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، اکیلا بچہ رہ گیا، کوئی بھی نہیں ہے، فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ إِذَا أَدْرَكَ، تو اس بچے کو شفا ملے گا جب وہ بالغ ہو جائے گا۔ تو اس ترتیب سے یہ حق شفا قائم ہوگا۔ تو اب یہاں دو آراء موجود ہیں، شیخین رحمہم اللہ ایک طرف ہیں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ باپ یا وصی جو نائب کے درجے میں ہیں، یہ اگر اس بچے کی طرف سے شفے کو چھوڑ دیں تو ان کا چھوڑنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفا دائر بین النفع والضرر، کہ نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہے، ہو سکتا ہے کہ نفع ہو سکتا ہے نقصان ہو، تو جب نفع ہوگا تو پھر اس کو لے لیا جائے، جب نقصان ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس ضابطے کی بنیاد پہ شیخین فرماتے ہیں تسلیم الابی والوصی الشفاۃ علی الصغیر جائز، تو اس بچے کی طرف سے شفا نہ کرنا اور اس شفے کو چھوڑ دینا جو بھی نائب ہو، چاہے باپ ہو چاہے وصی ہو، تو ان کے لیے اس کی گنجائش موجود ہے۔ جبکہ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کا حق شفا باطل نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی وہ بالغ ہوگا
تو بالغ ہونے کے بعد اس کو اس کا حق شفع ملے گا۔ ہوا علی شفعتہ اذا بلغ، وہ بچہ اپنے شفع پر برقرار رہے گا جیسے ہی وہ بالغ ہوگا، تو اب اس کو پہلی مجلس جس میں اس کو اطلاع ہو تو وہ اسی قیمت پر شفع کر کے اس مکان کو لے گا۔ قالو، تو اب یہاں مشائخ یعنی فقہاء وہ فرماتے ہیں وعلى هذا الخلاف اذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا، کہ باپ یا وصی کو یعنی نائب کو بچے کے متصل مکان کے فروخت ہونے کی خبر ملی، پتہ چلا کہ بچے کا وہ مکان جس کے ہم سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، اس کے ساتھ میں ایک اور مکان بکا ہے جس پہ اس بچے کے مکان کی وجہ سے حق شفع بنتا ہے۔ فلم یطلبا الشفعۃ، تو انہوں نے شفع کو طلب نہیں کیا بلکہ انہوں نے شفع کو چھوڑ دیا، اس کی پیروی نہیں کی، تو اگرچہ یہاں انہوں نے صراحتاً شفع لینے کا انکار نہیں کیا، اس لیے کہ نائب کا جو سپرد کرنا ہے اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ صراحتاً انکار کر دیں یا دلالتاً انکار کر دیں۔ تو ایک ہے صراحتاً کہ ہم نے شفع نہیں کرنا، اس میں نقصان ہے، اور ایک ہے دلالتاً انکار کرنا، یعنی انہوں نے توجہ نہیں دی، جب اطلاع ملی تو اپنے کام میں لگے رہے یا خاموشی سے بیٹھے رہے، انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ ہم اس خبر کو سن رہے ہیں، یعنی انہوں نے چپ سادھ لی۔ تو اب جب انہوں نے صراحتاً انکار نہیں کیا تو تب بھی یہ مسئلہ ایسے اختلافی رہے گا، یعنی شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک باپ یا وصی یا کوئی بھی نائب ہے، اس کو صراحتاً شفع دے دینے کا، شفع چھوڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے، اسی طرح حق نہ مانگنے یا طلب نہ کرنے کا بھی اختیار ہے، یعنی بچے کے حق کو باطل کر دینا بھی جائز ہوتا ہے اور بعد میں وہ بچہ خود اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی کہ جب انہوں نے صراحتاً انکار نہیں کیا تو یہ بچہ بالغ ہونے تک اس کا حقدار رہے گا، اور جیسے ہی بالغ ہوگا تو اپنے شفع کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وعلی ھذا الخلاف سے دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اختلاف شیخین اور امام محمد رحمہ اللہ ان کے درمیان پایا جائے گا کہ جب وکیل وہ طلب شفع کو چھوڑ دے۔ ایک شخص نے اپنے دوست کو وکیل بنایا، مثلا احمد بیرون ملک جا رہا تھا تو اس نے اپنے بھائی حماد کو اپنی طرف سے وکیل بنایا کہ یہاں آپ دائیں بائیں نظر رکھنا، کوئی مکان کوئی پلاٹ بکتا ہے جہاں ہمارا شفع ہو سکتا ہو تو اس کو ضرور لینا ہے، کیونکہ آئندہ چل کر جگہ کی قلت ہو رہی ہے، ہماری جگہ تھوڑی ہے۔ تو اس نے اپنے بھائی کو وکیل بنایا تھا۔ تب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ والے دو مکان دائیں اور بائیں دونوں طرف بکے۔ اب جس بھائی کو یعنی حماد کو احمد وکیل بنا کے گیا تھا اسے توجہ ہی نہیں دی، حالانکہ اس کے ذمہ تھا، وکیل تھا، اسے چاہتا کہ وہ شفع کر کے دونوں مکانات لیتا تاکہ ان کی جگہ کی تنگی وسعت میں تبدیل ہو جاتی، لیکن وکیل نے شفع کو چھوڑ دیا، یعنی نائب نے شفع نہیں کیا اور باہر سے بندوں نے آ کر وہ مکان خرید لیا۔ تو مبسوط کی کتاب الوکالہ میں یہ بات ذکر کی گئی کہ وہاں بھی یہ اختلاف ہوگا۔ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک اس وکیل کے حماد کے شفع چھوڑ دینے سے اصل کا حق کے شفع ختم ہو جائے گا، موکل اب شفع نہیں کر سکتا، جبکہ امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو حق شفع حاصل ہوگا، اس کا حق شفع اپنی جگہ پر جائز ہوگا، باقی رہے گا۔ وہ صحیح ہو، اور صحیح یہی بات ہے، یعنی اس کا حق شفع باطل نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی جو رائے ہے اس کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ لمحمد و ظفر رحمہ اللہ، امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ جو شفع کا حق باطل نہ ہونے کے قائل ہیں کہ اگر نائب شفع چھوڑ بھی دے بچے کی طرف سے تو بچے کا حق شفع باطل نہیں ہوتا، حق شفع باقی رہتا ہے، تو انہوں نے یہاں دلیل ذکر کی ہیں۔ تو 3 دلیلیں یہاں پہ موجود ہیں۔ پہلی دلیل انہوں نے یہ پیش فرمائی کہ انہو حق ثابت للصغیر، یہ شفع تو ایک ایسا حق ہے جو بچے کے لیے ثابت ہو چکا ہے، تو جو ثابت شدہ چیز ہو اس کو باطل کرنا آسان نہیں ہوتا، تو یہ بچے کا ایسا حق ہے جو ثابت شدہ ہے، تو جو حق بچے کے لیے ثابت شدہ ہے اس سے کوئی دوسرا باطل نہیں کر سکتا۔ فلا یملکان ابطالہ، پس باپ اور وصی دونوں اس کو باطل کرنے کے مالک نہیں ہیں، یعنی ثابت شدہ حق
جس کے لیے ثابت ہے وہی باطل کرے گا، کوئی دوسرا اس کو باطل نہیں کر سکتا۔ کدیتہ و قوادہ، یہ درمیان میں دلیل تمثیلی یعنی دو مثالیں پیش فرمائی ہیں، جیسے اس بچے کے حق میں دیت اور قصاص ثابت ہو۔ تو اب یہاں دیت بچے کے حق میں کیسے ثابت ہوگی کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کی انگلی توڑ دی، تو اب اس انگلی کا عوض لینا، اس انگلی کے متبادل کے طور پہ جرمانے کے طور پہ کچھ لینا، یہ اس کی دیت ہوئے گی، مالی تاوان ملے گا۔ قواد ہی کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے بچے کی انگلی توڑ ڈالی، بچے کی انگلی کاٹ ڈالی، کسی نے بچے کی انگلی کاٹ ڈالی، تو اب قصاص بنتا ہے کہ اس بچے کو بطور قصاص جو مجرم ہے اس کی انگلی کٹوا کر دی جائے۔ تو اب بچے کے لیے یہ دیت اور قصاص کا حق ثابت ہوا تھا، تو اس حق کو جو بچے کے لیے ثابت ہے باپ یا وصی باطل نہیں کر سکتے، یہ اس کے لیے پکا ٹھکا موجود ہے، یہ اپنا حق وصول کرے۔ تیسری دلیل یہ دی انہوں نے، یعنی ان کی دلیل کا تیسرا حصہ، وَلِأَنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، اس وجہ سے کہ شفع سے متعلق ایک عمومی ضابطہ ہے کہ شفع شریعت نے مشروع کیا ہے ضرر کو دور کرنے کے لیے، کہ ہمارے محلے میں ہمارے پڑوس میں کوئی برا آدمی نہ آئے جس کی وجہ سے سب کی زندگی اجیرن ہو جائے، تو اس ضرر کو دور کرنے کے لیے شفع مشروع کیا گیا۔ فَكَانَ إِبْطَالُهُ إِضْرَارًا بِهِ، تو اب اگر اس کے حق شفع کو باطل کریں، حق شفع اس کو باطل کر دے، اس کی طرف سے شفع کر کے اس کے پڑوس میں بکنے والا مکان اس کو نہ لیں، تو یہ چھوڑنا تو اضراراً بھی اس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ حالانکہ شفع مشروع تھا اس کو نقصان سے بچایا جائے، تو یہاں شفع چھوڑ کر الٹا اس کو نقصان میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں اگر اس بچے کے باپ یا وصی کو یعنی اس کے نائب کو بڑا مانتے ہیں کہ جو فیصلے یہ کرتے رہیں وہ فیصلے درست ہیں، تو اب آئندہ چل کر یہی بچہ جب بالغ ہو جائے گا تو اس بچے کے حق میں نقصان کا سبب بن جائیں گے یہ فیصلے۔ تو اس میں چونکہ نقصان بچے کا ہو رہا ہے، ان دونوں کا کوئی نقصان نہیں، اب یا وصی کا یا جس کا نائب ہے کسی کا کوئی حق نہیں، جو باطل ہو رہا ہے وہ بچے کا حق ہے، نابالغ کا حق ہے، لہذا اس کے حق کو باطل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔